ولا نعبد إلا إياه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حمد و ثنا کے حقیقی مستحق رب بزرگ برتر اللہ عز و جل ہی کی ذات گرامی ہے، جس نے ہم تمام مومنوں و مسلمانوں کو یہ خوشیوں بھرا دن اور مغفرتوں بھرا دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی مہربانی خاص سے ہر طرح کے دکھ اور درد سے محفوظ و مصون رکھتے ہوئے آج کی یہ گھڑی میسر فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر کوئی ایک ساتھ ایک لمحہ بھی کسی بھی طرح کی خوشیوں کی طرف اپنے اقدام کو نہ بڑھا سکتا ہے، نہ آگے چلنے کی جرت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، لہٰذا اے لوگو اس اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے ساتھ انصاف کرو، اس اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے ساتھ انصاف کرو۔ اور جو لوگ اس کی توحید کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بشارت دیتا ہے، بشارت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یقیناً جس انسان نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اس پر استقامت اختیار کیا، اس پر جمع رہا، اس پر ڈٹا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے بشارت دیتا ہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں بشارت دیتا ہے، موت کے وقت بشارت دیتا ہے، قبر کی تاریکیوں میں جہاں انسان کو ہر لمحہ اللہ کی مہربانیوں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبریوں کا انتظار ہوتا ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بشارت آتی ہے۔ جب روز محشر انسان بارگاہ رب العزت میں یوم یقوم الناس، جس دن اللہ تبارک و تعالی لرب العالمین، اللہ کے سامنے تمام انسانیت کھڑی ہوگی، تمام جہان کائنات کھڑی ہوں گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے بشارت دیں گے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ احباب گرامی، یہی وہ توحید ہے جس کی بقا، جس کے تحفظ کے لیے ہم یہ تمام کے تمام مصائب جھیلتے ہیں، اور توحید کو اپنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابدی جنت کو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی جستجو میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، معصیات سے، منکرات سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا خباثت سے، جہالت سے، برائی سے، معصیات سے، منکرات سے، دنیا کی آلائشوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو جس نے پاک کیا، اپنے نفس کو جس نے صاف کیا، قد افلح من تزکا، وہی آدمی کامیاب ہوا۔ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، اے لوگوں، یاد
رکھو تم اس وقت تک پاکی حاصل نہیں کر سکتے، تمہارا نفس اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا، تمہارے دل کے اندر جو خباثت و گندگی اور جو آلودگی ہے وہ اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو منور و مجلہ اور مصفہ نہ کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکی کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اگر پاکی حاصل کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی عبادت سے، اور عبادتوں میں عبادت کا سردار نماز سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تکمیل نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ جس نے نماز پڑھی اس نے اللہ کا ذکر کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا اس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف کیا اور متقیوں میں اپنے آپ کو شمار کر لیا۔ اور یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی بنانے کے لیے انسان کو یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، متقی بنانے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، رمضان میں قرآن کو نازل کیا، رمضان میں قیام اللیل کو مشروع قرار دیا کہ لوگ قیام اللیل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اسی لیے یہ ساری چیزیں مشروع کی گئی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جائے، اور فرمایا کہ قریب ہو جاؤ، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اس بات پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، سرکشی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر آپ کی سنت کو اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرو، انابت اللہ کو اپناؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہ کرو، ظلم اور تعدی سے اپنے آپ کو آلودہ اور اپنے آپ کو گندہ نہ کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کیا ہے اللہ کے ساتھ، جو بار بار تم نے یہ رٹ لگائی کہ اے اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، تیری طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، پوری رمضان ہم نے توبہ کیا، استغفار کیا، تلاوت کیا، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ عہد کیا کہ اے میرے پروردگار عالم اب ہم دوبارہ کفر کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اے میرے پروردگار عالم اب ہم دوبارہ فسق کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اب ہم معصیت کی راہ میں نہیں چلیں گے، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا۔ اے لوگو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو پورا کرو، ورنہ پھر سے تم ایک بار گندگی اور کفر کی راہ پر چل پڑو گے۔ اور یقین جانو رب فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اے لوگو، تم اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو دن بھر محنت کر کے، مشقت کر کے، دکھ برداشت کر کے، تکلیف کو جھیل کر کے سود کاٹتی ہے، محنت کرتی ہے، لگن کرتی ہے، جتن کرتی ہے، پسینہ بہاتی ہے، تھکتی ہے، اپنے آپ کو تھکاتی ہے، اور اس کے بعد شام ہوتی ہے، سر شام وہ بڑھیا سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑھیا کی طرح تم نے مکمل 1 مہینے
تم نے پریکٹس کیا، تقوی اختیار کیا، نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات زکات عطیات تمام نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کیا، متقی کے سانچے میں ڈھال دیا، اور پھر اب اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بڑھیا کی طرح تم اپنے اس پروانہ مغفرت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندے نالیوں میں پھینک دو، اس پروانہ مغفرت کو کہ جس نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر کبیرہ فللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لوگوں جس نے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ روزے رکھے، اس آدمی کا پچھلا گناہ جو اس نے کیا تھا، ماضی میں جو اس سے غلطیاں ہوئی تھی، جو خطائیں سرزد ہوئی تھی، اللہ نے ما تقدم من ذنبہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے تراویح کی نماز پڑھی، کتنے لوگ ہیں کہ تراویح میں مشقت جھیل جھیل کر رب کا کلام سنا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، رب سے کہا اے میرے رب، اے میرے مولا، مجھے متقیوں میں شمار فرما لے، مجھے جنتیوں میں شمار فرما لے۔ اللہ نے کہا چاہو میرے پیارے بندے، میں تمہیں آج پروانہ مغفرت دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں لیلۃ القدر کی رات جاگ جاگ کر اپنی نیند کو قربان کر کے، آنکھوں کو مشقت میں ڈال کر، جسم کو تکلیف دے دے کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، عبادتیں کی، دعا کیا، مناجات کی، استغفار کیا اور اللہ کو بنایا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں جو ہم نے جھیلی ہے، یہ جو جتن ہم نے کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جتن، یہ محنت، یہ لگن، یہ دکھ، یہ درد سب رائے گا ہو جائے۔ اور جو رب نے کہا تھا ما غفر له ما تقدم من ذنبہ، اے میرے پیارے بندو، تم نے مانگا مجھ سے، میں نے تمہیں پروانہ مغفرت دے دیا۔ وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے لوگوں، اللہ کی مغفرت کی طرف، اس وسیع و عریض جنت کی طرف چلو۔ اے میرے پیارے بندو، تم چلے اس جنت کی طرف، میری جنت کی طرف بڑھے، میری جنت کی طرف آئے، چلے۔ میں نے ذرہ نوازی کی، میں نے تمہاری اس کوشش کی قدردانی کی، اور میں نے تمہیں جنت میں داخلے کے لیے پروانہ مغفرت دے دیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پروانہ مغفرت کی تم توہین کر کے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی پروانہ مغفرت کی تم بے عزتی کر کے، اس کی تحقیر کر کے، تذلیل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو تم مول لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو تم مول لو کہ رحم واحد میں رب تعالیٰ تمہیں اپنی پکڑ میں، اپنی گرفت میں لے لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حرکت کرنے کی جرت کرو، ایسی حرکت کرنے کی جسارت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے تم شکار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے یاروں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، یہ ساری خوشیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، خوشیاں ہیں عید کی خوشیاں، پروانہ مغفرت اسی کے لیے ہے جس نے بڑی جدوجہد کی، کوشش کیا، جتن کیا اور اللہ کو منایا، جس نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، ذکر سے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور تلاوت کلام اللہ سے محظوظ کیا، اس آدمی کے لیے ساری خوشیاں ہیں، اس آدمی کے لیے آج کے دن کی مغفرت ہے۔ اور یقین جانو یہ جو خوشیاں ہیں رب کی عنایت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں لاشیں پڑی ہیں، ان کی خوشیاں چکنا چور ہو چکی ہے۔ ارے یاد کرو اپنے اہل ایمان مومنین فلسطینی بھائیوں کو، جن کو ابھی رمضان میں جن کے ساتھ ایسی درگت ہوئی، ان کو باندھا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا۔ بتاؤ ان کی خوشیوں کی انتہا کیا ہونی چاہیے، مگر آج وہ کس کرب میں ہے، کس درد میں ہے، کس دکھ میں ہے۔ ارے یاد کرو ابھی زیادہ دن گزرا نہیں، ترکی کا وہ عالم تم بھولے نہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج وہ لوگ جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کی خوشیوں کا کیا ہو رہا ہوگا؟ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کی خوشیوں کا کیا ہو رہا ہوگا؟ جو مائیں
जो माएँ बेवा हो चुकी होंगी या जिन्होंने अपनी शेरखार बच्चों को खो दिया होगा, आज उनकी खुशी में किस कदर पानी फिरा होगा। लेकिन शुक्र मनाओ उस परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ला का और एहतराम करो उसकी दी हुई नेमतों का, कदर करो उसकी दी हुई खुशियों की, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खुशियां भी मातम में और गम में तब्दील हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अहबाब गिरामी कदर, ये खुशी का दिन मिला है सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए नहीं। यही वजह है कि परवरदिगार अज़्ज़ व जल्ला ने सदक़तुल फित्र है या आम सदका है, खैरात है, ज़कात है, इसको इसलिए मशरू किया ताकि तुम्हारे समाज में कोई भी गरीब, कोई भी मिस्कीन, कोई भी यतीम, कोई भी बेवा किसी भी तरीके से वो दर्द में ना रहे, उसके पेट में आग न लगी रहे, वो भूखे ना रहे, उसकी खुशियां चकनाचूर ना हो। इसलिए तुम सदका करो, खैरात करो और उनकी खुशियों का हिस्सा बनो और खुशियां बांटो। आज ये खुशी का दिन है, ये माफी का दिन है, ये मगफिरत का दिन है। रिश्तों की कदर करो और खुशियां शेयर करो अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, माँ से, बाप से, भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, अहबाब से, अइज़्ज़ा से, अकारिब से, मोमिनीन से, मुसलमानों से खुशियां शेयर करो, बांटो। हमदर्दी है, रवादारी है, मरुवत है, मेहरबानी है, इन चीजों को, भाईचारगी को अपनाओ और खुशियां बांटो और उस अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मिलने वाली मजीद खुशियों को, नेमतों को, इनामात को बांटो। कहीं ऐसा ना हो कि खाली अपने घर में शीर खुरमा खिलाते रह गए और बाकी आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपने उसको पूछा तक नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और याद करो, जब अल्लाह तुम्हें माफ करता है, फलयाफू वलयस्फहू, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ करे? तो यकीन जानो, अपने आजू बाजू देखो, रिश्तेदारों को देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी से नाराज हो या तुमसे कोई नाराज हो। जाओ, सलाम करो, मुसाफा करो, ईद की मुबारकबादियां दो, दिल से माफ करो। फलयाफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अयगफिरुल्लाहु लकुम, कि क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बख्श दे? ऐ मोमिनों की जमात, ऐ मुसलमानों की जमात, अगर तुम चाहते हो, पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, तो यकीन जानो तुम भी अपने रिश्तेदारों को, जिनसे नाचाकियां हुई है, जिनसे कुदूरत है, जिनसे कोई तकलीफ है, दर्द है, उनको माफ करो और उनसे माफ कराओ। यकीन जानो यही तो असल ईद की खुशियां है कि खुशियां हम बांटे, माफ करें, एक दूसरे का सहारा बने, दोस्तियां, यारियां, मोहब्बत है, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला के लिए करो। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे किसी को तकलीफ पहुंच जाए, किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को। इन तमाम बातों का ख्याल रखो और ईद की खुशियां एक दूसरे से शेयर करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अहबाब गिरामी, ईद का दिन है, खास तौर से ये दिन है जो अल्लाह के इनाम का दिन है, अल्लाह की नवाजिश का दिन है। मगर अफसोस है, दुख है कि आज का दिन ही दुनिया में मुसलमानों के दरमियान सबसे ज्यादा खबासतें वजूद में आती है। आज ही के दिन है ज्यादा से ज्यादा लोग बदकारियां भी करते हैं, माअज़ल्लाह। आज ही के दिन है जब अल्लाह परवाना मगफिरत सातों आसमान से जारी करता है। मगर कितने बदबख्त ऐसे हैं, ईद की खुशी के नाम पर बेहयाइयां करते हैं और ईद की खुशी के नाम पर बुराइयां करते हैं, गाने बजाने और म्यूजिकल चीजों के शिकार होते हैं। यकीन जानो, खुशियां मनाओ, घूमो फिरो, अल्लाह की तहमीद तक़दीस बयान करो, उसका शुक्रिया अदा करो। मगर तुम्हारी खुशियों में कोई नाजायज चीज शामिल ना हो सके, तुम्हारी खुशियों में अल्लाह की नाफरमानियां ना हो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खुशियों को चकनाचूर कर सकता है। आइए अल्लाह जल्ल शानहू सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं और अपने अपने दिलों को साफ करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो परवाना मगफिरत अल्लाह ने हमें दिया है, उस परवाना मगफिरत की हिफाजत करते हैं। अल्लाह वालों, आपने सुना जन्नत के दरवाजे खुले, जन्नत के दरवाजे बंद नहीं हुए, मगर याद रखो जहन्नम के दरवाजे जो बंद हुए थे, अब वो जहन्नम के दरवाजे खुल चुके हैं। शैतान जो बंद
دیے گئے تھے وہ شیطان بھی کھول دیے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کی راہ چل سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، اے وہ لوگوں جس کو ایمان سے پیار ہے، جس کو اللہ سے پیار ہے، اس کے رسول سے پیار ہے، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان بہکا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہارا ابدی ازلی اور کھلا ہوا دشمن ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں والے راستے میں تمہیں ڈال دے، اور پھر یہ ہو کہ اللہ کے غضب کے تم شکار ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اب جب تمہارا دشمن چاروں طرف پھر رہا ہے، کبھی بھی تمہیں اپنا لقمہ بنا سکتا ہے، تو اے مومنوں کی جماعت شیطان کے شر سے پناہ مانگو اور اس کی چالوں سے، شیطان کی خباثتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور جو پروانہ مغفرت ملا ہے، جو جنت میں آپ داخل ہو چکے تھے مغفرت لے کر کے، اس جنت سے باہر نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، آپ کی محرومی ہے، آپ کی حرمہ نصیبی ہے، یہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہی گزارش ہے، یہی میں رب سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار عالم عز و جل، جس قدر ہم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اے میرے عظیم رب، اے میرے پروردگار عالم، ہماری ان نیکیوں کے وسیلے سے ہم سوال کرتے ہیں پروردگار ہمیں تو اپنے راستے سے منحرف نہ کرنا، اے میرے مولا ہمیں تو اپنے راستے سے نہ ہٹانا۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے اور تجھ سے ہم مانتے ہیں میرے مولا کہ جو تو نے ہمارے دل کو سیدھا کیا ہے، اپنی اطاعت پر لگایا ہے، اے اللہ اے میرے رب، اے میرے پیارے مولا ہمارے دلوں کو پھر سے ٹیڑھا نہ کرنا، اے اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ اپنی فرما برداری پر ہمیں کاربند رکھ، اے اللہ ہم نے جو خوشیاں لینے کی اور جو اطاعت اور ریاست کی کوشش کی ہے، اے اللہ تو شرف قبولیت سے نواز میرے مولا، اے میرے مالک و مولا، اے میرے پروردگار ہمیں دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ ہمیں تیری ذات سے قوی امید ہے پروردگار عالم، تو آج بھی دعائیں قبول کرتا ہے، آج بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو رمضان میں بھی آزاد کرتا تھا۔ ہمیں تیری ذات سے قوی امید ہے میرے مولا کہ تو نے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیشہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد رکھ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس من فضلک العظیم، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس من فضلک العظیم، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس من فضلک العظیم۔ اے اللہ تیری رحمتوں کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں تیری رحمتوں کا واسطہ تو ہم سب کو جنتیوں میں شمار فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا، اے اللہ ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، درد میں ہے، دکھ میں ہے، کرب میں ہے، پروردگار عالم اے اللہ تو ان کے درد و کرب کو ظاہر فرما دے، اے اللہ تو ان کو خوشی عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مظلوم مسلمان قید و بند کی صحبتوں میں ہے پروردگار عالم، ظالموں کے قید میں ہے، چاہے وہ علماء ربانیین ہو یا عام مومن مسلمان ہو پروردگار عالم، چاہے وہ مومنات ہو یا مومنین ہو، صالحین ہو صالحات ہو، اے اللہ ان ظالموں کے پنجوں میں جو بھی ہے، اے اللہ ظالموں کے پنجے سے تیرے سوا کوئی آزاد کرنے والا نہیں، تو عظیم طاقتوں کا مالک ہے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور اس کی ادائیگی کی توفیق دے پروردگار عالم۔
عالم. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کے تئیں ایک دوسرے کے دل میں محبت انسیت اور محبت پیدا فرما دے. کینہ کپٹ بغض و حسد سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے پروردگار عالم. اے اللہ دنیا میں خوشحالی امن و آشتی مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو عطا فرما. اے اللہ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں میں شمار فرما لے. اللہم اجعلنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.